مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور مشکلات دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ کسی اور جگہ ہجرت کرے۔ اس وقت ابیسینیا حبشہ پر ایک کرسچن بادشاہ حکومت کرتے تھے جو اپنی رحم اور انصاف کے لیے مشہور تھے۔ بعد میں وہ بھی اسلام لے آئے تھے۔ رجب نبوت کے 5واں سال مسلمانوں کا پہلا گروپ ابیسینیا کی طرف ہجرت کے لیے نکلا۔ اس گروپ میں 12 مرد اور 5 عورتیں شامل تھیں۔ قریش نے ان کا پیچھا کیا، لیکن جب تک وہ پورٹ پر پہنچے مسلمانوں کی کشتیاں نکل چکی تھیں۔ ابیسینیا پہنچ کر انہیں افواہ ملی کہ پوری قریش قوم اسلام قبول کر چکی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور واپس مکہ لوٹ آئے، لیکن جب مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ افواہ جھوٹی تھی اور ظلم اب بھی جاری تھا۔ کچھ لوگ پھر سے ابیسینیا لوٹ گئے اور کچھ نے مکہ میں بااثر لوگوں کی پناہ لی۔ اسے پہلی ہجرت ابیسینیا کہا جاتا ہے۔ بعد میں 83 مرد اور 18 عورتیں ابیسینیا ہجرت کر گئے۔ یہ دوسری ہجرت تھی۔ کچھ صحابہ نے دونوں ہجرتوں میں حصہ لیا۔ قریش کو یہ بات پسند نہیں کہ مسلمان امن سے جی رہے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ کے لیے قیمتی تحفے لے کر ایک ڈیلیگیشن بھیجا۔ پہلے دربار کے سرداروں اور پڑریوں کو تحفے دے کر اپنی طرف کیا، پھر بادشاہ کے سامنے سجدہ کر کے کہا، اے بادشاہ، ہمارے قوم کے کچھ بے وقوف جوان اپنا پرانا دین چھوڑ کر ایک نیا مذہب اپنا چکے ہیں جو ہمارے دین جیسا ہے اور نہ آپ کے۔ وہ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم انہیں واپس لے جائیں۔ بادشاہ نے کہا، بغیر تحقیق کے میں پناہ لینے والوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، پہلے ان کی بات سننی ہوگی۔ مسلمانوں کو دربار بلایا گیا۔ وہ گھبرا گئے، لیکن اللہ نے انہیں ہمت دی۔ دربار میں انہیں سلام کیا۔ کورٹ کے لوگوں نے کہا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ مسلمانوں نے جواب دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے۔ حضرت ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے بادشاہ، ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ انبیاء کو، پٹھاروں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں میں ڈوبے رہتے تھے، طاقتور کمزور کو کچل دیتے تھے۔ پھر اللہ نے ہم میں سے ایک نبی بھیجا جن کی سچائی، امانت اور کردار مشہور تھا۔ انہوں نے ہمیں صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے روکا، نماز، روزہ، زکوٰۃ سکھائی، قرآن سکھایا۔ جب ہم ان پر ایمان لائے تو ہماری قوم نے ہمیں ظلم کا نشانہ بنایا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو ہم یہاں پناہ لینے آئے۔ بادشاہ نے کہا، جو قرآن تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیت پڑھی۔ بادشاہ اور پٹریوں کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ بادشاہ بولا، یہ کلام اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل کلام ایک ہی روشنی کے 2 نور ہیں۔ اس نے قریش ڈیلیگیشن کو منع کر دیا۔ اگلے دن آیا، قریش نے نیا الزام لگایا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں نے کہا، ہم وہی مانتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بتایا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، نبی اور مریم علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے کلمہ ہیں۔ بادشاہ نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے۔ اس نے تحفے واپس کر دیے اور کہا، تم امن سے یہاں رہو، جو تمہیں تکلیفیں دے گا اسے میں سزا ملے گی۔ اس جیت کے بعد قریش کا غصہ اور بڑھ گیا، خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ آخر قریش نے بنو ہاشم کو سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ ایک محرم 7واں سال نبوت ایک معاہدہ لکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کوئی خرید فروخت، شادی یا تعلق نہیں رکھے گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے نہ سونپ دیا جائے۔ 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والے شب ابی طالب میں بند رہے، بھوکے پیاسے، بچوں کی چیخیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آخر اللہ کے فضل سے وہ لکھت معاہدہ دیمکوں نے کھا لیا اور بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ صحابہ نے صرف ایمان نہیں بچایا بلکہ اسلام کی روشنی بھی پھیلائی۔ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیں اللہ کے لیے کوئی قربانی دی؟ کامیابی ہمیشہ قربانی کے برابر ہوتی ہے۔ اے راہ حق کے مسافر،
مجھے ڈر ہے کہ تم کعبہ تک نہیں پہنچو گے، کیونکہ جس راستے پر تم چل رہے ہو ترکش کی طرف جا رہا ہے۔